वो आया और वो छा गया. He came, he saw, and he conquered. Same is the story of Shaukat Chaudhry, who is one of the powerful businessmen in USA. So please welcome Shaukat Chaudhry, Managing Director and CEO, Sada Capital Partners LLC and Sada Group of Companies. How are you, Shaukat Saab? Good ji, alhamdulillah. There is a long list of your accomplishments, of owning the properties, of being the Don in US, a Pakistani Don in USA of corporate. How is it? Don ji, I don't know whether I can call myself a Don, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला has been very kind. Yes. Young age में गया था अमेरिका, होटल मैनेजमेंट ड्रीम था. जाके तो started working for a Marriott corporation there, and very rapidly I grew to a position of food and beverage director. Then I became a GM, then a regional manager. Hi. Then a 91, within 9 years after अमेरिका जाने के 9 साल के बाद मैंने अपना पहला एक होटल खरीदा. अगले साल मैंने हॉलीडे इन खरीदा शिकागो में. 11 साल बाद आपने अमेरिका में अपना पहला होटल खरीद लिया. 9 साल बाद. 9 साल बाद. 9 साल बाद मैंने हॉलीडे इन खरीद लिया था शिकागो एयरपोर्ट पे. ठीक है. वेरी बिग होटल अल्हम्दुलिल्लाह. एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड. उसके बाद मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आई रियली एम वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल आई नो. आई नो. God has been so kind to me. Whatever I have done, God has been very kind. When I was looking at the portfolio of Sada Capital, so it was more like the Midwest Chicago. Sada is having A+ properties. हाँ जी, we own a very decent size portfolio. Yes, a 37-story building, man. 37-story tower. Tower, yeah. That is in Fort Worth, Texas. That property is really a pride of ownership. Yes. It's a third tallest building in town there, but most of our properties are in Midwest, in Chicago region. We have some notable properties in Texas. Tower है, इसके पास एक और हमारी बिल्डिंग है जहाँ पे वहाँ का एक बहुत बड़ा क्लोथिंग ब्रांड है Dickies. So Dickies corporate world headquarter. Dickies is a company which does about $12 billion in annual sales. Oh, great. And their world headquarter is my tenant. So I own that building. Mashallah, mashallah, mashallah. And it doesn't stop here. Then there is another 17-acre land as well. No, we have many. We have many. Okay. Many properties we have in those kind of land parcels. You are probably referring to a business park we have in Naperville, Illinois, where we have two buildings. Collectively, both buildings are. I think that they are closer to 500,000 square feet of office space. Yeah. Oh. And that one is on a 17-acre lot, but most of our properties are alhamdulillah like that. Mashallah, mashallah. And another very wow thing was that you have given space to so many Fortune companies as well. Yes, I do have a Fortune 500 companies. Many of them are my tenants. Can you please name few? Yes, I already said Dickies. Yes. Dickies is one of them. Pivotal Home Solutions is another one. Rescar Companies, which is one of America's largest railroad service provider company. They are my tenants. Geico Insurance. Mashallah. Their Chicago office is my tenant. There's United Wayne. It's a healthcare. They are my tenant. There's a Grove Dental Group, which is also one of them. It's called the North American Dental Alliance. They are my tenants. So alhamdulillah. मैं आपकी कहानी को एक सादा लफ्जों में कहती हूँ तो एक पाकिस्तानी लड़का जो गया, उसने 7 साल नौकरी की और 9वें साल में उसने पहली अपनी रियल एस्टेट की होटल खरीद लिया और उसके कुछ ही चंद ही सालों बाद उसके पास बेतहाशा प्रॉपर्टीज आ गई. नहीं,
It wasn't that simple. See, that's what I wanted to ask. Lot of hard work. ٹھیک ہے. Blessings from Allah. اور پھر اس کے بعد یہ like I said, میں وہ مجھ سے آپ کئی دفعہ سنیں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت خاص مہربانیاں ہیں. ہاں گیا اسٹارٹ کیا ایز اے from the very bottom, then very rapidly I became a restaurant manager, then food and beverage director with the Chicago Hilton. Then I become a regional. پھر وہ ہوٹل پھر ویسا ہی پھر ایک ہوٹل ہی خرید لیا. پھر ہاں in 1990 8 سال کے بعد امریکہ میں گیا تھا 1982 میں, اور 8 سال کے بعد I bought my first hotel at Chicago Airport. اس کا نام تھا Grand Inn. Actually, Imran Khan at that time stayed at my hotel for almost 2 weeks. Ji. And next year, after 9 years of total time in America, in 91, I bought my holiday in Chicago Airport. And God has been kind. We kept on adding new properties to our portfolio. And now Sada Group of companies, we call it. We alhamdulillah have a very decent sized portfolio. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے لگتا ہے ہمیں یہ اپنے پاکستانی بچوں کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے. شوکت صاحب کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی. آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں اپنی خاندان کا سب سے نکما بچہ تھا. You always say that نا. اور پھر دیکھیں میں نکما یہ تھا کہ میری سوچ جو تھی نا وہ بہت ڈفرینٹ تھی. ٹھیک ہے. وہ میرے گھر والوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں پہلے سال کالج گیا تو I became a joint secretary of Students Union. تو جو مینو انہوں نے موڈے تے چکیا ہوا نعرے مار دے میرے گھر تک چھڈن آئے تو والد صاحب نے کیا ہے کہ پوچھا لایا ہوا ہے. تو آپ شاید اپنے وقت سے تھوڑا سا زیادہ آگے تھے, ہمیشہ سے تھے. Definitely ahead of my time. Definitely ahead of my time. شوکت صاحب آپ کے بہت سارے دوست ہمارے جاننے والے, US میں آپ کا اتنا بڑا سرکل, کچھ خاص ایتھیکل ویلیوز آپ نے اپنے بزنس میں اور زندگی میں ڈالی. اچھا یہ آپ مجھ سے سنیں گے بار بار. آنیسٹی, انٹیگریٹی, ہارڈ ورک, نیک نیتی, these are really the core values of my success. میں نے کبھی بھی اگر یہ ہو کہ مجھے as you know I have a portfolio of commercial real estate. اگر میرے پاس کوئی بندہ آ جائے جو مجھ سے لیٹس سے کہ میرے شاپنگ مال کے اندر I have a retail properties, شاپنگ مال میں کوئی بندہ ہے وہ ایک مجھ سے 10,000 اسکوائر فٹ لیز کرنا چاہتا ہے ٹو اسٹارٹ اے بزنس. میں اس کا بزنس پلان سن کے اگر مجھے لگے گا کہ اس کے بزنس پلان میں جان ہے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی آپ کے بزنس پلان میں جان نہیں ہے, I'm not gonna rent it to you. So آپ کو کرایہ ملے نہ ملے آپ کی پراپرٹی میں اپنا کرایہ جانے دوں گا لیکن اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. ویری گڈ. واو, یہ نیک نیتی ہے. ہاں یہ نیک نیتی ہے. اور جب آپ یہ کرتے ہو نا تو اللہ کی طرف سے بڑی بڑی دیکھیں ہم بلڈنگز لیتے ہیں, میں بلڈنگز لیتا ہوں جو انڈر پرفارمنگ ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم, کہ انڈر پرفارمنگ بلڈنگ لے کے اس کو میں صاف کر لوں گا, اس کی شو کر دوں گا, شوشات, رنگ روغن, پارکنگ لاٹ, لینڈسکیپنگ, یہ سارا تو کر دیا. لیکن وہ جو ٹیننٹ آنے ہیں نا وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے. ٹیننٹ آئے گا پھر تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو بھی ہے وہ اس کو قابو کر لیں, لیکن اس کا جو آنا ہے وہ نظام قدرت ہے. اینڈ الحمدللہ. ریئل اسٹیٹ کے علاوہ آپ نے کسی چیز میں اور ہاتھ ڈالا کبھی؟ اب میرے پاس لینڈ جٹاں دا پوت ہے, سو وی آئی ہیو اے فارمنگ لینڈ ہیئر. اچھا, ہاں جی, ہیئر ان پاکستان. جی ہاں جی. کیا اگاتے ہیں آپ وہاں؟ فارمنگ لینڈ جی لائک اے سیڈ کہ جٹاں دا پتر ہے گاں تے زمیناں دے نال شوق بھی ہے. ادھر فیصل آباد میں میرے پاس ہیں ڈیسنٹ سائز لینڈ پارسل. ادھر تو زیادہ گندم اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لاہور میں ہے, ٹھیک ہے, لاہور والے میں زیادہ سبزیاں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ فارمنگ میں بھی ان ٹچ ہیں. یہ دو مین سے, اس کے علاوہ آپ اور نہیں اور سب کچھ. اچھا, کچھ شوق بھی ہیں. ایک فوم کی فیکٹری ہے پولینڈ میں,
اینڈ ایک کاسمیٹکس کی فیکٹری کاسمیٹکس کی لائن شروع کی تھی امریکہ میں. اچھا. وی ہیونٹ ڈن دیٹ ویل دیئر بٹ یو ٹرائیڈ. سمتھنگ وی ہیونٹ گیون اپ یٹ. تو دیکھیں جی یہ پولینڈ بھی ہو گیا, امریکہ بھی ہو گیا, پاکستان بھی ہو گیا, تو آپ رہتے کدھر ہیں؟ رہتا جی آج کل تو یہ ہے کہ 1 مہینہ ادھر لاہور میں اور 1 مہینہ جو ہے امریکہ. اوکے. سو آئی کمیوٹ, آئی گو بیک اینڈ فورتھ. اور امریکہ میں میرا جو مین ہیڈ آفس ہے, جو میری مین رہائش ہے, وہ تو ہے شکاگو ایریا کا سبرب ہے اوک بروک. تو ادھر اوک بروک میں ہوں. اینڈ دین ڈیلس فورٹ ورتھ ایریا میں رہائش ہے, لیکن ادھر کم جاتا ہوں. زیادہ جو ہے وہ اوک بروک میں. شوکت صاحب, پاکستان کے پولیٹیشینز, پاکستان کا جو بھی ہائی آفیشلز ہیں, وہ باہر پاکستانیوں سے صرف ایک چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ. کیا خیال ہے آپ کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں, لیکن میں اس لیول پہ نہیں کر رہا جس لیول پہ میں کر سکتا ہوں. بتایا آپ کو کہ فوم کی فیکٹری پولینڈ میں جا کے لگائی, وہ پاکستان میں بھی لگ سکتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کے جو سیکیورٹی ایشوز, لیبر ایشوز, مہنگی بجلی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از کیپ آن گوئنگ ایوری ایئر, اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس از نان ایگزسٹنٹ. سو اتنا مشکل ہے کہ اتنے محکمے ہیں, اٹس ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. ہاں. مگر پھر بھی آپ دیکھیں, آپ آئے بھی ہیں, آپ رہ بھی رہے ہیں, اور کچھ نہ کچھ کام تو کر رہے ہیں نا. ہاں جی, میں یہی پاکستان میں ابھی تک تو یہی ہے, فارمنگ ہے, ریئل اسٹیٹ کا جو ہر بندہ کرتا ہے, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس وہ ہیں. Looking into starting maybe some educational system. Might be. ہاں جی, I'm doing yeah. تو کیا یہ مٹی کی محبت کھینچ کے لے آئی؟ کیسے واپس آ گئے آپ؟ پولینڈ بھی جا سکتے تھے, یو ایس پرماننٹ بھی رہ سکتے تھے. Why you came back? وطن کی مٹی کی محبت کہہ لیں. میرا یہ تھا کہ میری چھوٹی بیٹی صوفیہ جو ہے, شی از 9 years old. اوکے. تو یہ چاہتا تھا کہ صوفیہ ادھر پاکستان میں آ جائے, اپنی پھپھوز, اپنے کزنز, سب کے ساتھ اس کو پتہ چلے کہ یہ میری فیملی ہے. تو دیٹ واز دا مین ریزن. سو اس کو ادھر لاہور میں سیٹل کیا ہے, اس کو اور میری بیگم دونوں ادھر, بیٹی کو ہم ادھر ریز کر رہے ہیں. دیٹ واز ون آف دا ریزن. That's why you moved back here. So where do you see Sada Capital 5 years down the road? Sada Capital میں دیکھیں, we believe in quality, not the quantity. Having said that, we like to add a new property to our portfolio every 2 to 3 months. Seriously? ہاں جی, ہاں جی. You add one property to your portfolio every 2 to 3 months? ہاں جی, ہاں جی, الحمدللہ. You acquire and it's on Sada's capital name. ہاں جی, ہاں جی. 2-3 سال سمجھ آتی ہے. We call it a Sada group of companies. I know, so Sada it's like a Sada Tower, Fort Worth والا جو ہے, Sada Tower, وہ جو آپ earlier کہہ رہے تھے, وہ تھا Sada East West Corporate Center. So each property has its own name, but we add Sada to the name of most of our properties. Wow. So, yeah. Pretty impressive that you add property after every 2 to 3 months. 3 months. 5 سالوں میں پھر پراپرٹی پورٹ فولیو بڑھ جائے گا. وہ بھی دیکھیں, we buy properties which are underperforming at a decent price and all that. So as long as the property can fit our mold, fit our criteria, we are very bullish on it. شوکت صاحب, اب چھوٹے چھوٹے سوال. 40 سال پہلے والے شوکت چودھری اور آج کے شوکت چودھری میں کیا فرق ہے؟ آج کے شوکت چودھری کو غصہ کم آتا ہے. ٹھیک ہے. آج کا شوکت چودھری جو ہے وہ آبویسلی دنیا کے اچھے اور برے تجربات جو ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی شیپ کرتے ہیں. دے ہیو ڈن سو فار می ایز ویل. کیا کہوں, دنیا کا نالج اور زیادہ بڑھ گیا ہے. ہاں, لوگوں کی پہچان میں تھوڑا زیادہ وہ ہے نالج. اینڈ
Otherwise, deep down inside, I'm the same guy. I still believe in insaf. I still believe in honesty. Still believe in integrity. Those have been the core values of my life. کیا کبھی 40 سال پہلے والے شوکت چودھری نے یہ سب کچھ سوچا تھا؟ Absolutely not. Absolutely not. میں جب امریکہ گیا تھا تو ہوٹل مینجمنٹ پڑھنی چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ ہوٹل مینجمنٹ پڑھوں گا، واپس آ جاؤں گا، ادھر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاب مل جائے گی، اچھی ورک انوائرمنٹ ہوگی، ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا، جو ہر پاکستانی بچہ سمجھتا ہے. So that's all I was looking for. And when I became a restaurant manager over there in America, I really thought that I have achieved my dream. But a year later, I was promoted to the position of Director of Food and Beverage. Then a year later, I became a GM. A year later, I was promoted to Regional Manager. A year later, I bought my first hotel. So, believe it or not, none of that was planned. None of that was planned. واہ، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس دن میں نے ہالیڈے ان خریدا، اس کے 6 مہینے پہلے کوئی بندہ مجھے آ کے کہتا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا فارچون ٹیلر ہوں اور آپ یہ ہوٹل خرید لیں گے، ہوٹل خریدیں گے، تو میں اس کو کہتا اٹھ دوڑ جائے. تو ان 6 months I was وہ ایسے وہ یونیورس جو ہے نا، جو نظام قدرت ہے، وہ پھر ایسے چیزیں کرتا ہے کہ وہ میرا تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ نے کہا کہ بھی آ جاؤ، بس ہو جا اور ہو گیا. Here's for you. زندگی کے 2 مشکل فیصلے. مشکل فیصلے، دیکھیں کاروبار میں رسک مشکل فیصلہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ایوری ٹائم وی ایکوائر اے پراپرٹی اٹس اے مشکل فیصلہ، because especially if you are buying a property which may not be making a lot of money. میں نے وہ said in another interview the other day that first time when I bought a Holiday Inn, it was losing about $35,000 per month. 35,000. And at that time in 91 میری نیٹ ورتھ اتنی نہیں تھی کہ میں اس نقصان کو 2-4 مہینے سے زیادہ برداشت کر لیتا. ٹھیک، بہت بڑا فیصلہ تھا، رسک لے لیا. ہاں، لیکن کس نے ساتھ دیا آپ کا؟ کسی نے بھی نہیں، بس میں تھا، وہ آپ خود تھے. ہاں بالکل. اور مجھے یہ اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر لوں گا، کہ میں یہ گھاٹا جو ہے یہ بند کر لوں گا، اور وہ میں نے کر لیا. لیکن میری دلیری یہ ہے کہ رسک ایپیٹائٹ ایسا ہے کہ مجھے یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوتا، آبویسلی کہ تھوڑا تو رسک ہوتا ہے نا، تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر سب ضائع ہو جاتا. وہ میرے والد صاحب نے ایک دن مجھے کہا، میں گھر آیا تو مجھے کہنے لگے کیا حال ہے؟ میں ٹھیک. کاروبار دا کی حال ہے؟ میں کہا جی کاروبار بھی ٹھیک ہے. ہوٹل کیسا جا رہا ہے؟ میں کہا بھاجی وہ بھی ٹھیک جا رہا الحمدللہ. تینوں گھاٹا پینا بند ہویا کہ نہیں حالے؟ میں ہوں آئی ڈونٹ وانٹ لائی ٹو ہم، میں ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا سی. میں کہا نہیں ابا جی گھاٹا تے حالے پی رہا. کہتے پھر کی ہوئے گا؟ میں کہا جی کی مطلب کی ہوئے گا؟ کہتے پھر بینک لے لے گا تیرے کو، کیونکہ جب آپ پراپرٹی خریدتے ہو تو بینک کا لون بھی ساتھ میں شامل ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں ابا جی اگر قسط نہیں دیا گا تو ظاہر ہے بینک لے لے گا. کہتے پھر کی کرے گا؟ میں کہا ابا جی میں میری بیگم میرے 2 بچے پاکستان آ جائیں گے، سانو کھان نو روٹی دے دیو گے. تے مینوں کہندے کھڑا ہو تو میں جفی پا کے نا میرا متھا چومیا تے کہندے اے تیرے نال وعدہ آیا کہ میں روٹی دے دیاں گا، تیری فیملی دی میں ٹیک کیئر کر لاں گا. واہ. مینوں دوسرے دن میری ماں کہن لگی کہ بیٹا تو راتی اپنے ابا جی نال کی گل کر رہا سی؟ میں کیا کیوں امی جی؟ کہندے کئی دن دے جدن دے اسی پاکستانوں آئے ہیں، یہ امریکہ دی گل ہے، تے میری والدہ کہندی جدن دے آئے ہیں تے وہ رات نوں سوندے نہیں سی، سگریٹ پی جاندے سی. تے لاسٹ نائٹ ہی سلیپٹ ویل. جب پتہ یہ لگیا کہ مائی فادر واز سو وریڈ کہ اگر میرے پت دے گھاٹیاں چ سارا کچھ چلا گیا تے پت نوں برین ہیمرج نہ ہو جائے. تو اس کو آپ کی فکر تھی، ہوٹل کی فکر نہیں تھی. اینڈ وین ہی ریئلائز دیٹ آئی ایم اسٹرانگ، اوکے ٹھیک ہے پت صحیح جا رہا. سو مشکل فیصلے پارٹ آف لائف.
सक्सेस 3 लफ्जों या 3 जुमलों में. Success, when you feel happy, when you feel satisfied, when you go to sleep well, and when you wake up looking forward to another day. किताबें पढ़ते हैं? बहुत. 2 किताबें जो आपके दिल के बहुत पास हैं. नॉर्मली बायोग्राफीज पढ़ता हूँ. ठीक है. सक्सेस स्टोरीज. I can name those, the one everyone can. बट आपको जो पसंद है? मुझे जो एक इंस्पायरिंग बुक जो है ना वो थी दी ड्रीम्स ऑफ माय फादर बाय बराक ओबामा. उसमें उसने स्टोरी बताई कि कहाँ से उसने शुरू किया. बराक ओबामा अपनी स्टोरी में लिखता है कि एक दिन वो न्यूयॉर्क में गया, अपने एक दोस्त था जिसके पास उसने रहना था. कह रहा मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने एक दोस्त के पास रहना था और दोस्त किसी जगह बारटेंडर की जॉब करता था. तो कहता मैं उसके अपार्टमेंट के बाहर आया तो उससे रब्ता किया तो उसने कहा भी मैं तो रात को 2 बजे आऊँगा जब बार बंद हो जाएगा. तो बराक ओबामा उसके घर के बाहर वो जो गार्बेज कैन पड़े होते वहाँ पे 2 बजे तक उसके पीछे मैंने जगह सीधी की है ना, मैं वहाँ पे सो गया. So then everybody knows how Barack Obama wasn't a very intelligent guy. I should say he wasn't into studying from the day one. Okay. ये मैट्रिक तक even early years of college he was a very mediocre guy. फिर उसने फैसला किया अपनी जिंदगी टर्न अराउंड करने का. एक इनफॉर्मल सा सवाल पूछ सकती हूँ? Sure. Do you think हसद, जलन, jealousy happens? Not in my book. I don't. नहीं आप नहीं. क्या आपकी इतनी सक्सेस से हसद का वो तो नोन फैक्ट है ना कि हसद तो है और आपका बिलीव है. हसद तो लोग करते हैं. वो हम इंग्लिश में कहते हैं कि इट्स वेरी वेरी लोनली ऑन द टॉप. जब आप ऊपर जाते हो तो साथ में कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, आप अकेले रह जाते हो. एक वक्त था कि दोस्तों के हजूम होते थे. अब वो दोस्त अगर गिनने चाहूँ तो अगर आप मुझे कहें कि 10 दोस्त गिनवा दो, मैं 10 पुराने दोस्त तो गिनवा दूंगा, लेकिन वो जो तल्लक थे वो तो अब नहीं है. यहाँ तो अब आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया. ओके. हैप्पीनेस क्या है? सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं मिक्स करनी. देखें जी, देखिए हैप्पीनेस इज जब अल्लाह ताला आपको हर चीज़ दे दे जिसकी आप ख्वाहिश करें. अच्छी सेहत सबसे बड़ी बात, अच्छी औलाद उससे बड़ी बात, ईमान उससे भी बड़ी बात, और अगेन अच्छे दोस्त, अच्छे मिलने वाले. क्या आपका शुरू से अल्लाह से कोई साथ था? वो मेरे दोस्त कहते थे कि इसके पेट में दाढ़ी है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. वो दाढ़ी अभी तक है. हमेशा से वो मुझे अल्लाह पे इतना यकीन होता, यकीन है था बचपन से. पहली दफ़ा मैं उम्रा करने गया तो मेरा जो छोटा बेटा है वो 6 माह का था. तो मैंने उसको गले से लगाया हुआ तो मैं वो तवाफ कर रहा और उसने रोना शुरू कर दिया. गर्मी थी बहुत ज़्यादा. रोते रोते एक वक्त आया कि वो बिल्कुल बेजान हो गया, बेहोश हो गया. मैं तवाफ मेरा 5वां तवाफ था, शायद 2 रहते थे. मैंने कहा या अल्लाह अब तू ही इसको ज़िंदगी देगा. मैंने अपने तवाफ मुकम्मल किए. उसके बाद उस वक्त आबे ज़मज़म बिल्कुल सेन के नीचे सीढ़ियाँ जाती थी, वो मैं दौड़ा नीचे जाके उसको आबे ज़मज़म किया तो ही रिवाइव्ड. नाउ ही इज़ माशाल्लाह ए वेरी हैंडसम यंग मैन. तो अल्लाह पे जो यकीन है वो तो पहले दिन से ही है. बस वो साथ ऐसा है कि किसी और साथ की ज़रूरत नहीं रही. और वो देखिए ना वो जो अल्लाह का, देखिए जो मेरी रैपिड सक्सेस थी ना, हाँ, उसके पीछे मेरी माँ की दुआ थी. तो दुआ कौन कबूल करता है? दुआ तो अल्लाह ही कबूल करता है. सो जैसे आपने पूछा कि डिड आई प्लान फॉर इट, आई नेवर प्लान फॉर इट. मैं शौकत चौधरी बनना चाहूँ तो क्या करूँ? नहीं क्या करें? कोई भी जो सारे लड़के बच्चे जो आपकी कहानी सुनेगा, अमेरिका की कहानी सुनेगा, प्रॉपर्टी देखेगा. कॉलेज में जब जाता था शौकत सिंधु नाम से मुझे लोग ज़्यादा जानते थे. शौकत सिंधु ने कभी भी नहीं सोचा था कि इस लेवल की सक्सेस मिलेगी.
میری سکسیس کا جو میکسیمم ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ میں امریکہ سے پڑھ کے آ جاؤں گا, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کر دوں گا. آنیسٹلی اس سے آگے نہیں سوچا تھا. شوکت صاحب, آپ کا پیغام ان سارے ینگ لڑکوں کے لیے جو شوکت چودھری بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ سے سنسیئر ہو کے اپنی پڑھائی جو ہے وہ کالج اس لیے جائیں کہ میں نے لرن کرنا ہے, ڈگری کے لیے نہیں. اس کے بعد جہاں بھی جاب کریں ایسے جاب کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری جاب ہے, اور میں نے یہاں سے, ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیشہ اپنے باس کی جاب کی تیاری کر کے جاؤ, کبھی بھی محنت کرو نیک نیتی کے ساتھ, لگن کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, اینڈ سکسیس کمز. تھینک یو سو مچ شوکت چودھری. سندھو, آپ کا بہت بہت شکریہ.